ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. یہ آیات بالکل کلیئر کٹ ثبوت ہے اس بات کا کہ نماز واقعی فزیکلی ہے. جس طرح آج کل بعض منکرین حدیث نے کہا کہ نماز کوئی نہیں ہوتی تھی، تو ایسا معاملہ نہیں ہے. قرآن پاک کی آیات، درجنوں آیات اس پر گواہ ہیں کہ نماز واقعی ایک پریکٹیکل عبادت موجود تھی. اور سب سے بڑی دلیل مسلمانوں کا اجماع ہے، عملی تواتر ہے. اس قرآن کی اتھینٹسٹی بھی مسلمانوں کا اجماع ہے. ہم نے قرآن پاک اپنے سامنے نازل ہوتے تھے نہیں دیکھا، لیکن مسلمانوں کے عملی تواتر اور اجماع نے اس کو نقل کیا ہے. پوری دنیا میں اہل سنت اہل تشیع کا کوئی اختلاف ہی نہیں اس کے اوپر، نہ کسی اور مکتب فکر کا. یہ پبلک میں ویسے مشہور ہے کہ وہ شیعہ 40 پاروں کو مانتے ہیں، یہ مولویوں کی منہ شگافی ہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ سیم قرآن پاک جو سعودی عرب سے چھپ رہا ہے، طلحہ یاسین کا، یہ شام کا رائٹر جس نے یہ لکھا ہے، یہی قرآن ایران سے بھی چھپتا ہے. ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں. ایران نے بھی اسی کے کاپی رائٹس لیے ہیں. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ مولویوں نے جناب ایک دوسرے کو لڑایا ہوا ہے. ادھر ذاکرین کہتے ہیں کہ اہل سنت جو ہے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، ادھر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے قرآن کو نہیں مانتے. تو یہ عجیب کھچڑی پک چکی ہوئی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، وقت کے اندر نماز کو پڑھنا ہے. اب بعض لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیا کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ احادیث جو ہیں کہ نمازیں جمع کر سکتے ہیں ظہر اور عصر کو، مغرب اور عشاء کو، وہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے. لہذا نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھنی چاہیے. تو یہ بالکل نان سینس، غیر مقلدانہ اپروچ ہے. سلف کا منہج یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج کے ساتھ سمجھتے ہیں، جنہوں نے ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اکتساب فیض کیا تھا. تو یہ ایکسیپشن موجود ہے. قرآن پاک میں کئی چیزیں جو جرنل بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی ایکسیپشن بھی موجود ہوتی ہے. جرنل رول یہی ہے کہ نماز وقت پہ پڑھنی ہے. یہ نہ ہو کہ فجر کے وقت میں عشاء پڑھ رہا ہو بندہ، عشاء کے وقت میں جو ہے وہ زور کی نماز پڑھ رہا ہو، یہ جنرل. لیکن یہ جو اللہ نے آسانی دی ہے، قصر کی بھی آسانی دی ہے اور نمازوں کو جمع کرنے کی، وہ اس آیت کے خلاف نہیں. کیونکہ یہ آیت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ نازل نہیں ہوئی ہے، یہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو تشریح کریں گے وہ معتبر ہوگی. ہو سکتا ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تک صحیح سند کے ساتھ احادیث نہ پہنچی ہوں، اس لیے ان کو اجتہادی غلطی لگی ہو، اور انہوں نے تو خود فرما دیا کہ میرا کوئی بھی قول قرآن، سنت، اجماع اور صحابہ کرام کے اقوال کے خلاف ہو اس کو چھوڑ دو. تو امام خود بری ہے اس معاملے میں، لیکن ان کی بنیاد کے اوپر جو لوگ کتاب و سنت کا اختلاف کر رہے ہیں وہ مجرم ہیں. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فتاوی عالمگیری میں بھی موجود ہے، الموطا امام محمد کے اندر بھی موجود ہے کہ مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. لیکن بخاری اور مسلم کی کم از کم 50 احادیث اس پر گواہ ہیں کہ مدینہ حرم ہے. خود احمد بریلوی صاحب نے بھی فتاوی رضویہ میں لکھ دیا کہ اگرچہ میں حنفی ہوں لیکن صحیح احادیث یہی بتاتی ہیں کہ مدینہ حرم ہے، لہٰذا اس معاملے میں میں اپنے امام کا قول چھوڑتا ہوں اور میں مدینے کو حرم مانتا ہوں. آج الحمدللہ ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، تمام بھائی شیعہ، تمام لوگ مدینے کو حرم مانتے ہیں. تو جس طریقے سے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول جو ان تک صحیح سند سے نہیں پہنچا ہوگا کوئی حدیث کہ انہوں نے مدینے کو حرم ماننے سے انکار کیا، جب ہمیں صحیح حدیث مل گئی تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہمیں یہی تعلیمات ہیں کہ ہم صحیح حدیث کو اپنا مذہب کے طور پر ایکسپٹ کریں. بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اب نماز کے اوقات کیا ہیں اس پہ تھوڑی سی گفتگو میں کروں گا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز ہمیں پڑھائی جیسے ہی سورج جو ہے وہ زوال پذیر ہوا. زوال کو بھی سمجھ لیں، زوال کیا ہے کہ سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے اور شام کے وقت غروب ہوتا ہے. تو یہ روزانہ ایک ٹریک سے گزرتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. اب اس سائنٹیفک ہم ریسرچ کے پیچھے نہیں پڑتے، ظاہر ہے کہ وہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں. اسی میں کہہ رہا ہوں ریلیٹو موشن جو ہے سورج کی زمین کے اعتبار سے کہ سن جو ہے وہ رائز ہوتا ہے اور سن سیٹ ہوتا ہے، صبح طلوع ہونا اور شام کو غروب ہونا. تو اس دوران جتنا ٹائم بنتا ہے 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے یا 13 یا 14 گھنٹے،
ان کا جو سینٹر بنے گا نا سورج کے اپنے ٹریک کے دوران، جب سورج سینٹر میں پہنچے گا اس سے جیسے ہی تھوڑا سا آگے جائے گا تو سورج زوال ہوگا، تو ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے کہ 3 اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے۔ ایک جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہو سورج، اس کے فوراً بعد نماز ظہر کا وقت شروع ہوگا۔ جب ایگزیکٹ سینٹر میں ہوگی، یا سورج طلوع ہو رہا ہوگا، یا سورج ایگزیکٹ غروب ہو رہا ہوگا، ان 3 اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ یہ شیطان کے اوقات ہیں۔ ان اوقات کے اندر سورج کی پوجا کرنے والے لوگ سورج کو سجدہ کیا کرتے تھے، ہمیں منع کر دیا گیا۔ صرف ایک ایکسیپشن دی گئی کہ اگر کسی کی اثر اس دن رہ گئی ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جس نے طلوع فجر سے پہلے 1 رکعت پا لی تو اس نے فجر کی نماز پڑھ لی، اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے 1 رکعت عصر کی پا لی تو اس نے عصر کی نماز پڑھ لی۔ لیکن یہ مجبوری کی حالت میں، اس کو روٹین نہیں بنانا، ورنہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ منافق کی نماز ہے کہ سورج زرد ہونے کا انتظار کرتا ہے، پھر 4 ٹھونگے مارتا ہے، اس میں ذکر بھی اللہ کا نہیں کرتا اور فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ منافق کی نماز ہے، نماز عصر کو ڈیلے کرنا۔ اور نماز عصر صلاۃ الوسطیٰ ہے، سب سے زیادہ تاکید کی گئی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کسی کی نماز عصر کا چھوٹ جانا اسی طرح ہے جس طرح اس کا مال اور اولاد اور اس کے سارے گھر والے سب کچھ لوٹ لیا جائے۔ یہ اتنی امپورٹنٹ نماز ہے صلاۃ العصر۔ تو ظہر کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع، جیسے ہی سورج سینٹر سے تھوڑا سا آگے جائے گا۔ پھر عصر کا وقت اس وقت شروع ہوگا جب کسی بھی ورٹیکل چیز کا، کھڑی ہوئی چیز کا، یا انسان ہو یا بال پوائنٹ زمین میں سیدھا ورٹیکل گاڑ لیا جائے، اس کا سایہ اپنے سائے کے برابر پلس سایہ اصلی۔ یہ سایہ اصلی بیچ میں جمع کرنا بہت ضروری ہے، اس پر اجماع ہے، ضعیف احادیث بھی ملتی ہیں لیکن اس پر اجماع ہے، ورنہ ہر علاقے کے اندر مصیبت بن جائے گی نماز کے اوقات کے اندر۔ سایہ اصلی کیا ہوتا ہے؟ سایہ اصلی یہ ہوتا ہے کہ سورج اپنے ٹریک کے دوران، جب فجر کے بعد طلوع آفتاب ہوتا ہے اور غروب تک اپنے ٹریک کے دوران جب سینٹر میں پہنچتا ہے تو اس وقت جو ایک ورٹیکل چیز جو کھڑی ہوئی ہے اس کا جو سایہ ہوتا ہے، کم سے کم سایہ، وہ گرمیوں کے اندر تقریباً 0 ہی ہو جاتا ہے، سردیوں کے اندر تھوڑا سا ہوتا ہے، انسان کے سائے کے تقریباً آدھے تک پہنچ ہی جاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ وہ روزانہ مختلف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں سایہ اصلی۔ لہذا یہ جو عصر کے بارے میں بخاری اور مسلم میں آیا کہ جب انسان کا 1 مثل سایہ ہو جائے تو وہ عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، تو 1 مثل پلس وہ سایہ اصلی شامل ہے، سایہ اصلی کے بعد 1 مثل۔ لہذا ہمارے یہ جہلم کا جو نقشہ لگا ہوا ہے نماز کے اوقات والا، یہ غلط ہے، عصر کی نماز والا۔ آج یہاں 25 فروری 2012 کو عصر کا وقت میں نے دیکھا ہے لکھا ہوا ہے 3:11، تو وہ انہوں نے 1 مثل کے اوپر بنا دیا ہوا ہے، اعلیٰ سایہ اصلی جمع کرنا ہے۔ آج عصر کا وقت شروع ہوا ہے دراصل 3:30 میں۔ تو یہ نماز کے جو اوقات والے بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی کم از کم کوئی اسلام آباد میں نقشہ ٹھیک ہے، ادھر میں نے چیک کر لیا ہے 3:30 پہ آج عصر داخل ہو رہی ہے، اور جیلم اور اسلام آباد کا 3 منٹ کا فرق ہے، 3 منٹ مائنس کر دیں تو 3:30 آ جائے گا۔ ادھر نقشہ ٹھیک بنا ہوا ہے، سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں، آپ خود چیک کر کے دیکھ لیجئے۔ تو سایہ اصلی پلس 1 مثل، تو یہ عصر کا وقت۔ پھر عصر کا افضل وقت 2 مثل تک رہتا ہے، اس کے اندر اندر پڑھ لی جائے، اس سے لیٹ کریں گے تو میں نے بتایا کہ منافق کی نماز ہوگی۔ مغرب کا وقت ہوگا جب سورج غروب ہو جائے، یہ بخاری اور مسلم کی وہ حدیث میں کنٹینیو کر رہا ہوں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی جب شفق غائب ہو گیا، یعنی غروب آفتاب کے بعد مغرب کے اندر، ہمارے ملک کے اندر مغرب کے اندر ایک سرخی سی ہوتی ہے، جب وہ سرخی غائب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب انگلینڈ کے اندر وہ سرخی رات کو 2:30-3 بجے جا کے غائب ہوتی ہے، یہ بھی پرابلم ہوتا ہے۔ تو سرخی جب غائب ہوگی تو اس وقت پھر عشاء کا وقت شروع ہوگا۔ اور عشاء کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کو عموماً ڈیلے کر کے پڑھا کرتے تھے، تھوڑی دیر کر کے، باقی ساری نمازوں کو اول وقت میں پڑھتے تھے۔ اور پھر اسی حدیث میں بخاری اور مسلم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز تاریکی کے اندر ادا فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جامعہ ترمذی میں ایک حدیث ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل نماز یہ ہے کہ جب خوب روشنی ہو جائے اس وقت فجر کی نماز پڑھی جائے۔
لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ سلف کا منہج بھی لکھ دیا کہ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ صبح کاذب کے وقت نہ پڑھ لی جائے. دو صبح ہوتی ہیں نا، ایک صبح صادق ہوتی ہے، ایک صبح کاذب. یعنی ختم سحری سے پہلے بھی ہلکی سی روشنی نکلتی ہے، وہ فجر کا وقت نہیں شروع ہوا ہوتا لیکن روشنی ہوتی ہے. جب وہ روشنی صحیح پھیلے اور ختم سحری ہو جائے، صبح صادق ہو جائے اس وقت، تو اس سے مراد وہ روشنی پھیلنا ہے. لیکن یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ کافی ڈیلے کر کے فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. بہرحال طلوع آفتاب سے پہلے پہلے جو فجر پڑھ لے گا تو پڑھ سکتا ہے. تاریکی کے معاملے میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. رمضان شریف کے اندر ہمارے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تمام بھائی اول وقت میں ہی فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور عام دنوں میں جو بیچارے اول وقت میں پڑھتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں دیکھو جی اتنی جلدی یہ نماز کھڑی کر دیتے ہیں. تو خود دوگلی پالیسی کی ہوئی ہے اپنے نفس کی پیروی کرتے ہوئے. ہم نہ ان کو تان کرتے ہیں نہ ان کو تان کرتے ہیں. کوئی لیٹ پڑھتا ہے تب بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. طلوع آفتاب سے پہلے پہلے پڑھ لی تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا، صحیح مسلم میں ڈیٹیل کے ساتھ یہ چیز موجود ہے نماز کے اوقات. اس میں پھر آتا ہے کہ عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے اور عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے. یہ دو باتیں ہیں. اس حدیث سے بعض لوگوں نے یہ دھوکہ کھایا کہ عشاء کا وقت آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے. آدھی رات سے مراد کیا ہے کہ غروب آفتاب کے وقت آپ شروع کریں اور فجر کا وقت شروع ہونے تک پوری رات اس کا نصف کر لیں، وہ آدھی رات. تو یہ بھی سلف کے منہج کے خلاف ہے. اصل میں صحیح مسلم میں تو عدم ذکر ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ہمیں ڈیٹیل کے ساتھ پھر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ افضل وقت عشاء کا آدھی رات تک ہے. البتہ عشاء کا وقت فجر تک رہتا ہے، کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے عشاء پڑھ لی تو اس نے کوئی دیر سے نماز نہیں پڑھی، اس کی نماز ہو گئی. اب اگر کوئی کہنے جی مسلم میں تو آدھی رات ہے، تو اس میں آپ پھر وہ کیوں بھول گئے کہ مسلم میں ساتھ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عصر کا وقت سورج زرد ہونے تک رہتا ہے. اور بخاری مسلم میں موجود ہے جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت بھی پا لی اس نے عصر پڑھ لی. پھر کہیں گے نہیں نہیں نہیں، وہ افضل وقت ہے کہ زرد ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لیا جائے. باقی اگر کوئی بندہ پڑھ لیتا ہے زرد ہوتے وقت بھی نماز ہو جائے گی. تو ادھر بھی بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ افضل وقت ہے آدھی رات سے پہلے، ورنہ پوری رات عشاء کا وقت رہتا ہے. یہ مسئلہ لوگوں کو، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے. حنفی تو اس پہ عامل ہیں، وہ بائی چانس ہی بائی ڈیفالٹ چل رہے ہیں اس پہ، لیکن جو سلفی ہیں ان کو اس معاملے میں کافی حد تک دھوکہ لگا ہوا ہے. اس لیے میں نے یہ بات کھول کر بیان کر دی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں جس طرح وہ بیچارے سمجھ رہے ہیں. اچھا، عصر کی نماز کے ٹائم کے بارے میں ہی اختلاف ہے. باقی ساری نمازوں کے جو اوقات ہیں ان پر تقریباً اتفاق موجود ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے. فجر میں، ظہر میں، مغرب میں، عشاء میں. اصل مسئلہ آیا عصر کی نماز کے اوپر، کیونکہ شیطان ہمیشہ کریٹیکل چیز کو ایڈریس کرتا ہے. عصر کی نماز صلاۃ الوسطیٰ تھی، یہ سب سے اہم نماز تھی. اور بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے سخت الفاظ نکل گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہماری صلاۃ الوسطیٰ عصر کی نماز غزوہ احزاب کے دوران ضائع کروا دی. اتنی امپورٹنٹ نماز ہے. تو شیطان نے اس مسئلے میں جو ہے نا ایمبیگوٹی ڈال دی اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جی 2 مثل سائے کے بعد عصر پڑھنی ہے. حالانکہ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں آپ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، صحیح بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، اس کے علاوہ بھی آپ کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. عصر کا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت عصر کی نماز پڑھایا کرتے تھے جب سورج خوب روشن ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عصر کی نماز پڑھاتے، ہم عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اونٹ کو ذبح کرتے، اونٹ کو ذبح کرنے کے بعد اس کے 10 حصے کرتے، اس کے بعد اس کا گوشت پکاتے اور پھر کھا بھی لیتے، اور ابھی بھی مغرب کا وقت نہیں شروع ہوتا تھا. اب مجھے بتائیں یہ عصر کا وقت کون سا بنتا ہے؟ اب مولوی جو ہے وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، آپ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے 5-6 کسائی جڑ جاتے ہوں، یہ ہوتا ہو وہ ہوتا ہو. اب یہ لکھا ہے غلام رسول سعیدی صاحب نے نا صحیح مسلم کی، جب یہ حدیث آئی تو پریشان ہو گئے. انہوں نے تو اپنے مسلک کی حفاظت کرنی تھی. میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، میرے استاد ہیں، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں. کافی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حق واضح کیا ہے. تو انہوں نے اس طرح کی پھر بحثیں کی ہیں کہ جی کتنے کسائی لگ جاتے ہوں گے، پھر یہ کرتا ہوگا وہ کرتے ہوں گے. حالانکہ جو بیچارہ بتا رہا ہے یہ بات، جو صحابی، اس کے دماغ میں بھی نہیں ہے کہ لوگ یہ کام کریں گے بعد میں. وہ تو اصل میں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اونٹ ذبح ہوتا تھا، اونٹ کے 10 حصے ہوتے تھے، ان کو پکایا جاتا تھا، پکا کے کھا بھی لیتے تھے، مغرب کا وقت شروع نہیں ہوتا تھا. تو کم از کم بھائی 2 گھنٹے تو اس میں چاہیے، 2 سے 2.5 گھنٹے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں علم نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو, اور اس میں اہل علم کسائی ہوں گے ہر معاملے میں. جیسے جیولوجی کی فیلڈ کے لوگ قرآن پاک میں آیات آئیں گی, جیولوجسٹ بتائے گا. ایمبریولوجی کی ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے بناتا ہے, ایک ایمبریولوجسٹ بتائے گا. باٹنی کی فیلڈ سے آیات آئیں گی, ایک باٹنی والا بتائے گا. اسی طریقے سے کسی کسائی کو جو اونٹ ذبح کرتا ہے اس کو کہیں بھائی آپ ذرا ٹائم کیلکولیٹ کر کے بتائیں. مولوی نہیں بتائے گا, مولوی اس میں آلو ذکر ہے ہی نہیں ہے. مولوی تو شاید مرغی بھی نہ ذبح کر سکتا ہو, وہ ہمیں کیسے بتائے گا. ہاں جو قصاب ہوگا وہ بتائے گا کہ اونٹ ذبح کرنے میں 10 حصے بنانے میں وہ دسے گا جناب کتنا مسئلہ ہوتا ہے 10 حصے بنانا. یہ عید کے دنوں میں آپ نے دیکھا نہیں ہے, تول کے الگ کرنا. اتنا بڑا اونٹ اس کی کھال اتارنے میں کتنا ٹائم لگے گا. آپ کو یہ ہوتا ہے یہ کہ جی کھال سمیت ہی پکا لیتے تھے. یہ بہت بڑا ظلم ہے. تو بالکل واضح یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عصر کا وقت کس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کیا کرتے تھے. اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اوقات میں سو جائے یا نماز بھول جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے یا وہ جاگ جائے تو اس وقت وہ نماز ادا کر لے, یہی نماز کا کفارہ ہے. جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا, لیٹ نائٹ ہو گئی تھی, کہ یا تو ہم فجر پڑھ کے سوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بھی اسی طرف تھا, لیکن کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ تھوڑا سا آرام کر لیتے ہیں اور ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں, فجر کے بعد ہمیں اٹھا دے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ اس کے لیے جو اس کی حمایت میں نہیں تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کا ریگارڈ کرتے ہوئے فرمایا چلو ٹھیک ہے, اور سیدنا بلال کی ڈیوٹی لگا دی. اللہ کا کرنا ہوا سیدنا بلال کو بھی نیند آ گئی اور سورج اچھا خاصا بلند ہو گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی, انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ظاہر ہے کہ نماز فجر کا وقت جو فوت ہو گیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہے نماز ادا کرنے کا. سیدنا بلال نے اذان دی, اقامت دے کر جماعت کے ساتھ نماز سورج نکلا ہوا چاش کے وقت میں نماز فجر ادا کی گئی. تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ کبھی ایسا مان, لیکن یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے, روٹین نہیں. وہ بھی سن لیں, وہ پھکی بھی لے لیں. صحیح بخاری کتاب التعبیر چیپٹر میں موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بہت بڑا خواب دکھایا گیا تھا, طویل خواب. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا منظر یہی دکھایا گیا تھا کہ ایک شخص ہے جس پر عذاب یہ ہو رہا ہے کہ ایک بھاری بھرگم پتھر فرشتے اٹھا کے اس کے سر پہ مارتے ہیں, اس کا سر فلیٹ ہو جاتا ہے. بولے اعوذ باللہ, تکلیف کے ساتھ. کیا تکلیف ہوگی. پھر اس کا سر صحیح ہوتا ہے, پھر فرشتے پتھر مارتے ہیں اور مسلسل یہ عذاب جاری ہے. صحیح بخاری میں. یہ کسی عام بندے کا خواب نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب, وحی الہی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں بتایا گیا, اس کے علاوہ بھی اور مناظر دکھائے گئے, اور اینڈ پہ بتایا گیا کہ آپ نے جو پہلا منظر دیکھا تھا یہ اس شخص کے بارے میں تھا جس نے قرآن یاد کر کے بھلا دیا تھا اور نماز کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا. لہذا تصویر کے دونوں رخ سامنے رکھے. یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ کہ جی میری نیت تو تھی رات کو 2:30 بجے سو رہا ہے اور فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلی جی میری نیت تھی. ایسا نہیں. اہتمام کر کے, جس کو فکر ہوگی فجر کے وقت اٹھنے کی وہ ضرور اہتمام کر کے رات کو سوئے گا, ٹائم کے اوپر الارم لگائے گا. اگر آج اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت سے نہیں پڑھی اس کو چوک میں کھڑا کر کے اس کی قمیض اتار کے جو ہے وہ 50 کوڑے لگائے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے, تو دیکھ لیں لوگوں کی کس طرح آنکھ کھلے گی. اور اس کے برعکس اگر لالچ دی جائے کہ جو فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھے 5,000 روپیہ فی نماز دیا جائے گا اس کو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے, دوسری صف والے کو 3,000, تیسری والے کو 1,000, تو کیا حال ہے, پہلی صف میں جگہ ملے گی؟ کبھی نہیں ملے گی. اور یہ فتویٰ, گاڑا فتویٰ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے اوپر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہے. منافق پہ, جس کا کنوکشن والا ایمان نہیں ہے, جس کا کنوکشن والا ایمان ہوگا اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا, اس کے لیے نمازیں بھاری نہیں ہوگی. قطعاً نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے نمازیں بھاری. اب یہاں میں ضمناً ایک آپ کو ایک نیو مسلم امریکن, اب نیو مسلم بھی نہیں رہا, اس کو مسلمان ہوئے بھی تقریباً 15-20 سال ہو چکے ہیں,
اس کی کتاب بھی چھپی تھی انگلش میں، اردو میں ترجمہ ہوا، سر تسلیم خم ہے، سمعنا و اطعنا. تو امریکن مسلمان تھا، بڑی لمبی اس کی سٹوری ہے. اس میں وہ کہتا ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے مشکل میرے لیے فجر کی نماز تھی. لیکن ظاہر ہے وہ نیو مسلم تھا، کوئی ہماری طرح کا روایتی مسلمان تو نہیں تھا جس کے ذہن میں کہیں بات ہو گیا اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، معاف کر دے گا جو مرضی کرو، یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے. نعوذ باللہ من ذالک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام مس یوز کرتے ہیں ہم لوگ. تو وہ نیو مسلم تھا، وہ کہتا ہے فجر کی نماز میرے لیے بڑی مشکل تھی، تو میں نے 3 گھڑیاں خریدی. اندازہ کریں، مثلا فجر کی نماز اگر 5 بجے ہے نا، تو اس نے گھڑی کے اوپر الارم لگایا، ایک گھڑی کے اوپر 4:30 کا الارم، اور اس کو اپنے سرانے رکھ لیا. دوسری گھڑی کے اوپر اس نے 4:40 کا الارم لگایا اور گھر اپنے بستر سے تھوڑا سا دور ڈائننگ ٹیبل کے اوپر یا کسی ٹیبل پہ رکھ دیا. اور تیسری گھڑی کا اونچا الارم لگایا، اس کو 4:50 کا الارم لگایا اور اس کو واش روم کے دروازے کے پاس رکھ دیا. کہتا ہے جب رات کو نیند کے وقت پہلا الارم بولتا تھا، پہلے کو تو میں ویسے ہی نیند میں بند کیا کرتا تھا جس طرح لوگ کر دیتے ہیں آج نماز کے لیے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. ولیعوذ باللہ. شرک خالی قبروں کے آگے معبود سمجھ کے سجدہ کرنا اور نظر و نیاز کرنا نہیں ہے، یہ بھی شرک اصغر کی ایک فارم ہے کہ انسان اپنے بسترے کو فوقیت دے دے فجر کی نماز کے اوپر، اپنی نیند کو پرائرٹی دے فجر کی نماز کے اوپر. تو کہتا ہے پہلا الارم میں بند کر دیتا، پھر کیا ہوتا، 10 منٹ بعد دوسرا الارم. اس کے لیے وہ کہتا ہے مجھے بسترے سے اٹھ کے ذرا دور جانا پڑتا، تھوڑے قدم چلتا، تھوڑی سی نیند جو ہے وہ کھل جاتی، وہ الارم بھی بند. پھر آگے لیٹ جاتا، پھر ہلکی سی آنکھ آتی، تیسرا الارم جب بولتا 4:50 والا، اور وہ تھا واش روم کے دروازے کے آگے. کہتا وہاں تک پہنچتا، پھر میں اپنے دل کو کہتا واش روم کے دروازے پہ آ گئے، چلو اندر واش بیسن پہ جا کے وضو کرو، فجر کی نماز پڑھ ہی لو. اس طریقے سے اس نے کنٹینیوس اپنے آپ کو نماز کا عادی کیا. لیکن ادھر مسئلہ ہے کہ مسلمانوں کو ان کے بال سفید ہو جاتے ہیں، ابھی ان کو بتانا پڑتا ہے کہ جناب داڑھی رکھنا سنت ہے، ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے. عورتوں کو بتانا پڑتا ہے کہ چہرے کا نقاب کرنا امہات المومنین رضی اللہ عنہن کی سنت ہے. یہ ہم مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک جاتے ہیں، اور ایک غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو وہ دیکھ لیں. یوسف ایسٹس پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا، وہ تو کہتا ہے میں اتنا امیر تھا کہ میرے چیک پہ میں بوئنگ 747 خرید سکتا تھا. اتنا امیر پادری امریکہ کے اندر، مسلمان ہوا 80s کے اندر. وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک عیسائی عورت کا فون آیا، وہ کہنے لگی جی میں قرآن پاک پڑھنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچی ہوں کہ اسلام ہی سب سے ٹرو ریلیجن ہے، تو میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں لیکن میں حجاب نہیں کر سکوں گی، یہ ذرا مشکل کام ہے. تو یوسف ایسٹس کہتا ہے کہ میں نے اس کو کہا خیر ہے تم مسلمان تو ہو جاؤ نا، حجاب بعد میں دیکھی جائے گی. اس نے پتا کیا جواب دیا آگے سے؟ اس نے کہا وہ مسلمان ہوگی عورت جو حجاب نہیں کرتی ہوگی، جبکہ میں نے خود قرآن و سنت میں یہ بات پڑھی ہے کہ مسلمان عورت کو حجاب کا کتنی سختی سے حکم ہے. یعنی میں مسلمان رہ جاؤں گی پڑھنے کے بعد بھی اور حجاب پہ میں عمل نہ کروں. یعنی اس نے یہ چیز اپنے اوپر فکس کر لی کہ ہو مسلمان اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن مسلمان کو نہیں یہ بات سمجھ آئے گی. تو کہنے لگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کلمہ بھی پڑھوں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بھی مانوں اور مرضی اپنی خواہش نفس کی کروں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کہنے لگی نہیں اس طرح تو میں ایمان نہیں لے کر آؤں گی. پھر وہ کہتا ہے کہ 5-6 مہینے گزرے تو اس نے مجھے فون کیا کہ اب میں نے اپنے آپ کو اس حالت میں مضبوط کر لیا کہ میں ایمان کے لیے تیار ہوں، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کرو. پھر وہ مسلمان ہو گئی. لیکن یہاں میں ایک شرعی مسئلہ بتا دوں، یوسف ایسٹس نے جو اس کو مشورہ دیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا کتاب و سنت کے مطابق، کیونکہ اس دوران اگر اس کی موت آ جاتی تو وہ دوزخ میں چلی جاتی. اس کو کوئی دلیل نہ بنائے، کلمہ پڑھا کر مسلمان ضرور کر لینا چاہیے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جنت پکی ہو جائے.
جس طرح کہ مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی لڑکے کی موت کے وقت اس کے سراہنے گئے. باپ اس کا یہودی تھا، اب باپ کے ڈر کی وجہ سے وہ کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت اس کو کوشش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم میری رسالت کی گواہی دے دو، میں اللہ کے حضور تمہارے لیے دعا کروں گا. وہ اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمت دی، اس نے کلمہ پڑھا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھل اٹھا کہ میرا ایک امتی دوزخ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن گیا. تو آخری وقت تک کوشش کرنی چاہیے. کوئی پتہ نہیں انسان کے اوپر کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ اس کو بات سمجھ آ جائے. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، نماز کے اوقات سے اور پھر فجر کی نماز سے. آخر میں آپ کو آج کے درس کے حوالے سے یہ آخری بات بتا دوں کہ وہ پیچھے 2-3 منٹ رہ گئے کہ آج 25 فروری 2012 ہے، تو آج ہمارے جہلم شہر کے اندر فجر کا وقت 5:18 پر شروع ہوا. یعنی 5:18 سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھیں. ختم سحری ہوتے ہی 5:18 پہ فجر کا وقت شروع. پھر طلوع آفتاب ہوا 6:38 پر، 6:38 پر سورج نکل آیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے نماز پڑھنا منع ہے. اس میں بھی بڑا اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 15 منٹ، بعض کہتے ہیں 17 منٹ، بعض کہتے ہیں 9 منٹ، بعض کہتے ہیں 20 منٹ. حالانکہ حدیث میں کہیں یہ بات موجود نہیں، سوائے اس کے کہ ایگزیکٹ اس وقت میں نماز پڑھنا حرام ہے جب سورج باہر نکل رہا ہو. مثلا یہ سورج نکل رہا ہے تو سورج ہلکا سا اپنا منہ باہر نکالے گا، جب یہ پوری ٹکیا اس کی باہر آ جائے گی نا تو وہ پورا باہر نکل آیا تو نماز پڑھ سکتے. تو یہ زیادہ سے زیادہ 8-9 منٹ ہی بنتے ہیں. کوئی احتیاط کرنی ہے 10-12 منٹ کر لیں، ورنہ سورج کی ٹکیا جیسے ہی باہر آ جائے گی پوری، وہ ٹرانزیشن جو پیریڈ ہے باہر نکلنے کے دوران کے آدھا اندر آدھا باہر، اس دوران نماز پڑھنا حرام ہے. جیسے ہی باہر آئے آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں، اور میں نے دیکھا ہے وہ 5-7 منٹ کے اندر ہی سورج فوراً باہر آ جاتا ہے. تو نماز آپ فجر کی اس وقت پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی رہ گئی ہو، اور سنت بھی ساتھ پڑھیں گے. اور یہاں یہ بھی مسئلہ سن لیں کہ افضل یہی ہے کہ فجر کی سنتیں اگر کسی کی چھوٹ جائیں تو وہ اشراق کے وقت میں پڑھیں. فجر کے فرضوں کے فوراً بعد پڑھنا بھی جائز ہے. جامع ترمذی میں ضعیف سند کے ساتھ اور صحیح ابن خزیمہ میں اور ابن حبان میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک صحابی نے فجر کے فرضوں کے بعد 2 رکعتیں پڑھی تھیں اپنی وہ والی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار فرمائی تھی. جواز موجود ہے، لیکن جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں وہ اشراق کے وقت میں پڑھے. اور اس میں یہ شرط بھی نہیں ہے کہ بیٹھا رہے اتنی دیر. یہ نہ حنفی شرط لگاتے ہیں اور نہ باقی لوگ لگاتے ہیں، یہ لوگوں نے خود بنائی ہوئی یہ شرط. تو فجر کی سنتیں اس وقت میں پڑھیں، وہی افضل ہے. اشراق کے وقت کے اندر آ کے فجر کی 2 سنتیں ادا کر لی جائیں. تو وہ وقت 4 سے 5 منٹ. پھر طلوع فجر ہوا 6:38 پہ. 6:38 میں آپ 10 منٹ جمع کر لیں، 6:48 کے بعد آپ اشراق پڑھ سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج کی اچھا خاصا بلند ہونے تک، صحیح مسلم میں حدیث ہے، مسجد میں بیٹھے رہتے تھے، اشراق پڑھ کے جایا کرتے تھے. پھر یہ اشراق کا وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ زہر کا وقت شروع نہیں ہو جاتا، اس سے 5-7 منٹ پہلے تک. سورج درمیان میں نہیں جب تک پہنچ جاتا، وہ دوسرا مکروہ وقت آئے گا. جب سورج ایگزیکٹ درمیان میں ہو، یعنی زہر کا وقت داخل ہوتے وقت، یعنی 12:19 پہ آج زہر کا وقت داخل ہوا ہے، تو 12:19 میں سے 10 منٹ نکال لیں، یعنی 12:09 سے پہلے پہلے اشراق یا چاشت یا اوابین یا دوہا، یہ تمام ایک ہی نماز کے نام، کوئی اور فرق نہیں ہے. یہ ساری منہ شگافی ہیں. اوابین کی نماز بھی یہی ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے. اوابین کی نماز یہ ہے کہ جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں گرم زمین پر جلنے لگے اس وقت توبہ کرنے والوں کی نماز ہے. اوابین کی نماز جو مغرب کے بعد 6 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ ضعیف سند سے موجود ہیں، صحیح سند سے نہیں. وہ اوابین نہیں، اوابین یہی اشراق، چاشت، دوہا، اوابین، یہ ساری نمازیں دن کی نمازیں یہی ہے، 2 سے لے کر 12 رکعت تک. 4 رکعت عموماً صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو زہر کا وقت شروع ہوا 12:19 پہ. تو 12:19 سے 10 منٹ پہلے تک آپ کوئی نماز اس 10 منٹ میں نہیں پڑھ سکتے. 12:19 کے فوراً بعد زہر پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت. پھر زہر کا وقت رہے گا عصر تک. 3:30 پہ آج عصر شروع ہو رہی ہے ہمارے جہلم کے اندر.
تو تمام نمازیں ایک دوسرے کے اندر داخل ہوتی ہیں سوائے فجر کے. فجر کی نماز کے وقت کے بعد 5-7 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. باقی زور ختم ہوگی, اثر شروع ہوگی, اثر ختم ہوگی, مغرب شروع ہوگی. لیکن وہ زرد ہونے سے پہلے پڑھنا میں پہلے بتا چکا. تو آج مغرب کا وقت ہے 6:01. تو 6:01 سے بھی آپ 10 منٹ پہلے مائنس کر لیں. اس دوران بھی کوشش کریں نماز نہ پڑھیں, وہ منافق کی نماز ہے. لیکن اگر لیٹ ہو گئی ہے تو پڑھ سکتے ہیں. اور عشاء کی نماز 7:21 پہ آج جیلم کے اندر وقت داخل ہو رہا ہے عشاء کی نماز کا. تو 7:21 تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ جو بال کہتے ہیں تارے نظر آ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی, ایسا نہیں ہے. تو 6:01 سے 7:21 تک 1 گھنٹہ 20 منٹ سے لے کر 1 گھنٹہ 38 منٹ تک ہمارے اس ایریے کے اندر مغرب کا وقت ویری کرتا رہتا ہے پورے سال میں. 1 گھنٹہ 20 منٹ تو رہتا ہی رہتا ہے. اور عشاء کا وقت پھر فجر تک رہے گا, لیکن افضل وقت ہے آدھی رات تک. فجر کا وقت یعنی کہ 5:18. اور آخری مسئلہ اس میں سن لیجئے, وہ یہ ہے کہ فجر کے وقت بعض لوگ امام جماعت کرا رہا ہوتا ہے, پیچھے سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت کہہ لی جائے اس کے بعد کوئی نماز جائز نہیں ہے. تو جب فجر کی نماز کھڑی ہو جاتی ہے پیچھے آگے سنتے نہ پڑھیں, یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے, بلکہ ایسی سنتیں باطل ہیں. جب بعد میں فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشراق کے وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کو جلدی ہے تو فوراً بعد پڑھ لیں, اور اگر آپ بیٹھ سکتے ہیں تو افضل وقت ہے اشراق کے وقت میں فجر کی سنتے پڑھیں. لیکن اس طریقے سے فرضوں کا مذاق نہ اڑائیں. دوسری طرف اپنی حالت یہ ہے کہ کوئی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھ لے, اس کو کہتے ہیں دیکھیں جی امام قرات کر رہے ہیں, پیچھے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, قرات نہیں سنتے, اور خود امام قرات کر رہے ہیں پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو کتنا ظلم ہے. تو اس معاملے میں افراط و تفرید کا شکار نہیں ہونا چاہیے, پینڈولم درمیان میں رہنا چاہیے. آج میری کوشش تھی میں کافی سارا کور کروں گا, لیکن یہ مسائل بڑے ضروری تھے, کیونکہ ان مسائل کو آج کل کوئی پازیٹیو انداز میں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر بہت کم لوگ ہیں جو ایڈریس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اسی طرح پچھلی دفعہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 103 کے تحت یہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. اس آیت کے تحت نماز کے اوقات کے حوالے سے اور نماز کی امپورٹنس کے حوالے سے میں نے تقریباً 35 منٹ گفتگو کی تھی. اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ آج بیان کر دوں اسی کانٹیکسٹ میں مزید. وہ اس لیے کہ نماز مسلمانوں کے لیے اہم ترین فرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مریم کے اندر باری باری کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا اسماعیل علیہ السلام, سیدنا ادریس علیہ السلام, سیدنا زکریا علیہ السلام, مختلف پروفٹس کا ذکر کر کے پھر اس کو کنکلوڈ کیا ہے آیت نمبر 58 کے اندر. تمام انبیاء کا ذکر اکٹھا کر کے فرمایا کہ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے والے تھے, اور جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی تھی تو یہ سجدے میں گر جایا کرتے تھے. اس کے بعد فوراً بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مریم آیت نمبر 59, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ, پھر ان انبیاء کے بعد ان کے جانشین وہ بنے جو ناخلف لوگ تھے. اور ان کی کیا تھی خصوصیت, نٹوریس خصوصیت ان کی کیا تھی؟ اضاعوا الصلاۃ, انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا. واتبعوا الشہوات, اور شہوات کی پیروی کی. فسوف یلقون غیا, تو ان قریب ہم انہیں غی کے اندر داخل کریں گے, دوزخ کے عذاب کے اندر داخل کریں گے. والعیاذ باللہ تعالی. تو انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والے بھی, ان کے پیروکار بھی جو ان کے بعد جانشین ہوئے, اگر وہ بھی نمازوں کو ضائع کریں گے تو ان کے لیے بھی دوزخ ہے. بالکل کلیئر کٹ یہ آیت آ گئی. پھر سورہ المدثر کے اندر آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک جنتی جو ہیں وہ دوزخیوں سے پوچھیں گے, جنتی جنت میں ہوں گے, دوزخی دوزخ میں ہوں گے. تو جنتی جو ہیں وہ پوچھیں گے دوزخیوں سے, فی جنات یتساءلون, جنت میں ہوتے ہوئے وہ سوال کریں گے دوزخیوں سے, عن المجرمین, مجرموں سے, ما سلککم فی سقر, تمہیں دوزخ میں کس چیز نے پہنچا دیا.
قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. یہ ہے بڑی وجہ. اس کے بعد اور بھی وجوہات آئیں گی، لیکن پہلی بڑی وجہ دوست کی یہ بتائیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. والعیاذ باللہ تعالی. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اس میں کلمے کے بعد اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے بعد پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی نماز قائم کرنا. پھر صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے کا وقت کے اندر نماز ادا کرنا، یہ سب سے بڑھ کر محبوب عمل ہے. اور اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کیا ہے؟ وہ صحیح مسلم میں کتاب الایمان چیپٹر میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز ہے. اگلا مطلب آپ خود سمجھیں. اور جامعہ ترمذی اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح حدیث ہے کہ جس نے نماز ترک کر دی گویا کہ اس نے کفر کیا، یعنی اس کا عمل کافروں والا ہے. عقیدے میں تو مسلمان ہی رہے گا جب تک کہ نماز کی فرضیت کا انکار نہ کرے، لیکن یہ اس کا عمل کافروں والا ہے. کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ نماز کو چھوڑے. اور پھر اس کا انجام کیا ہونا ہے؟ وہ سنن ابی داؤد کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا. جس کی نماز صحیح نکلی اس کے باقی سارے معاملات صحیح ہوتے چلے جائیں گے، اور جس کی نماز صحیح نہ ہوئی اس کے باقی سارے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے. والعیاذ باللہ تعالی. اور کیا خراب ہوں گے؟ وہ مسند امام احمد کے اندر حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نماز کا اہتمام کرنے والا ہے نماز اس کے لیے نور اور نجات اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے لیے دلیل ہوگی، اور جو نمازوں کو ضائع کرنے والا ہے اس کے لیے قیامت والے دن نماز نہ دلیل ہوگی، نہ نور اور نہ نجات. الٹا اس کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا. والعیاذ باللہ تعالی. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فجر اور عشاء یہ 2 نمازیں منافقین پر بھاری ہیں. اگر یہ اس کی اہمیت کو جان لیتے تو سرین کے بل گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کے نماز ادا کرتے. اور یہاں یہ بھی یاد رکھیں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جو مرد گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی اور کو امام مقرر کروں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں آ کے جماعت کے ساتھ نماز ادا نہیں کرتے، اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہو. یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا گاڑا فتویٰ ہے جو سارے جہان کے لیے رحمت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا لحاظ فرمانے والے نہیں ہیں. اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کا ثواب 27 گنا ہے ایز کمپیئر ٹو کہ کوئی شخص اکیلے پڑھے. تو یہ ثواب ہے، لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوبلیگیشن بھی ہے، فرض بھی ہے مرد کے لیے، عورت کے لیے نہیں. اب تھوڑی سی مزید گفتگو نمازوں کے اوقات کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نمازوں کے اوقات کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جب نماز فرض ہے تو نماز سے ریلیٹڈ تمام چیزیں، طہارت کا علم، نماز کے اوقات کا علم، یہ حاصل کرنا فرض ہے. آج کل گھڑیاں بنی ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتی. پوری دنیا کے اندر ٹائم ٹیبلز نماز کے موجود ہیں، اور اس وقت دنیا کو سٹینڈرڈ ٹائم کے اعتبار سے 24 ٹائم زونز کے اندر تقسیم کیا گیا ہے. گرین وچ ٹائم کو ریفرنس مانتے ہوئے +12 اس طرف اور -12 اس طرف 24 ٹائم زون ہے. ہر ٹائم زون 1 گھنٹے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر پاکستان جو ہے یہ GMT +5 میں ہے. +5 اس کا ٹائم زون ہے ایز کمپیئر ٹو گرین وچ ٹائم. سعودی عرب +3 میں ہے، یعنی جب پاکستان کے اندر عصر کا وقت ہوگا تو 2 گھنٹے کا فرق ہے سعودی عرب کے ساتھ. وہ +3 میں، ہم +5 میں. تو سعودی عرب میں اس وقت ظہر کا وقت ہوگا، اور جب ہمارا مغرب کا وقت آئے گا ان کا عصر کا وقت آ جائے گا 2 گھنٹے کے فرق کے ساتھ. تو اس طریقے سے مختلف سافٹ ویئر بھی بنے ہوئے ہیں جو نماز کی ٹائمنگ کے لیے آپ انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں.
اس میں ایک سافٹ ویئر میں ضروری سمجھتا ہوں یہاں بتانا، صلاۃ ٹائم کے نام سے، صلاۃ ٹائم کے نام سے آپ گوگل میں لکھیں تو آپ کو ایک سافٹ ویئر مل جائے گا جس میں 6 ملین ولیجز، ٹاؤنز اور سٹیز کے نقشہ اوقات رکھے ہوئے ہیں، یعنی 60 لاکھ شہروں، گاؤں اور قصبوں کے نماز اوقات اس سافٹ ویئر کے اندر موجود ہے. آپ جہلم کے لیے نکلیں، اس کا پورا نقشہ اوقات بھی نکل آئے گا، بلکہ قبلے کی ڈائریکشن بھی وہ بتا دے گا کہ جہلم میں قبلہ جو ہے وہ مغرب سے تقریباً 14 ڈگری جنوب کی طرف ہے. یہی اسلام آباد کا بھی ہے، ایگزیکٹ مغرب میں نہیں. یہاں لوگوں کو یہی پتا ہے کہ مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، تو مغرب سے جنوب کی طرف 14 ڈگری ہے پنڈی کا اور جہلم کا. اسی طریقے سے آپ جب مختلف علاقوں میں جائیں گے تو مختلف اعتبار سے اس میں آتا چلا جائے گا. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت کی نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے ٹائم کو جو ہے وہ سورج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے تاکہ انسان کے اندر بوریت نہ آئے. کیونکہ آپ کو پتا ہے، اکثر لوگوں کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتا ہے کہ زمین جو ہے یہ 23.5 کے اینگل پہ ہے، اور اسی اینگل پہ سورج کے گرد ریوالو کرتی ہے. اس کے اس اینگل کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں ہم فجر کی نماز کافی لیٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں سردیوں کے اندر، گرمیوں میں صبح چلی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے انسان میں بوریت کا جو ہے وہ احساس نہیں پیدا ہوتا. ہر موسم کے اندر نماز کا ٹائم مختلف ہوتا ہے، تو انسان کی نیچر ہے کہ وہ چیز بدل کے آئے نا تو انسان کے لیے بوریت نہیں ہوتی. اچھا، اب ہمارے رمضان کے جو روزے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے سولر سسٹم کے ساتھ نہیں، لیونر کے ساتھ اٹیچ کر دیا، چاند کے حساب سے، چاند کے مہینوں کے اعتبار سے. ورنہ تو اگر جون جولائی کے روزے ہوتے تو ہمیشہ ہی جون جولائی کے رہتے، گرمیوں میں ہی آتے، یا سردیوں میں ہوتے تو ہمیشہ ہی سردیوں میں رہتے. تو اس کو اب سورج کے ساتھ لیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو چاند کے ساتھ کر دیا، چاند کے سال کے ساتھ اور چاند کے مہینوں کے اعتبار سے اس کو کر دیا. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے، وہ ہے قطبین پہ نماز کا، یعنی ساؤتھ پول کے اوپر اور نارتھ پول کے اوپر، وہاں نماز کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ کیونکہ وہاں تو بسا اوقات کئی مہینے کا دن اور کئی مہینے کی رات آتی ہے، تو وہاں کے لیے پھر نماز کی ٹائمنگ کس طرح ایڈجسٹ کی جائے گی؟ اب یہ آج کے دور کا مسئلہ. تو الحمدللہ اس کے لیے بھی حدیث کے اندر رہنمائی موجود ہے. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی نارتھ پول اور ساؤتھ پول کا تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو بعد میں چیزیں پتہ چلی ہیں. ایون 16ویں صدی کے اندر آ کے امریکہ جو ہے وہ دریافت ہوا، اس سے پہلے تو امریکہ کا بھی نہیں تھا پتہ لوگوں کو. تو ایک حدیث ایسی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم میں بھی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر بھی ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر بھی، چاروں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرب قیامت میں جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ 40 دن تک زمین میں پھرے گا، لیکن ان 40 دنوں میں سے پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، اتنا لمبا دن. دوسرا دن 1 مہینے کا اور تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اور باقی 37 دن جو ہے وہ تمہارے دنوں کی طرح ہی دن ہوں گے، یعنی 24 گھنٹوں کے. تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو فوراً نماز کی فکر پڑ گئی. ہمیں تو شاید اور کوئی فکر پڑتی، صحابہ اکرام کے لیے تو نماز کی اہمیت تھی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب 1 سال کا دن ہوگا تو ہمارے لیے 1 دن کی نمازیں پڑھ لینا کافی ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اسی اعتبار سے حساب لگا کے نمازیں پڑھ لینا، یعنی 5 نمازیں نہیں پھر 1 سال میں ہوں گی، بلکہ اسی حساب سے نمازیں پڑھ لینا. الحمدللہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ جب یہ ساؤتھ پول اور نارتھ پول دریافت ہوئے اس وقت تک ہمارا گھڑیوں کا سسٹم اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے. ابھی بھی بہت کم آبادی ہے نارتھ پول پہ، لیکن وہاں پر بھی 24 گھنٹوں کے گھڑیوں کے اعتبار سے لوگ اپنی ٹائمنگ کو سیٹ کیے ہوئے ہیں، سورج کے اعتبار سے نہیں. وہ جو حدیث کے اندر ہے کہ پھر تم اس کا حساب کر لینا، اندازہ کر لینا، وہ اندازہ انہوں نے کیا ہوا ہے. 24 گھنٹے کے دن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، دن اور رات اس طریقے سے 24 گھنٹے میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. تو آج کل کوئی پرابلم نہیں ہے. ایون نیشنل جغرافک چینل پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ وہاں لوگ گئے ہوتے ہیں کئی دن کے لیے، ان کے مہینوں کے لیے کیمپس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ دن ہی رہتا ہے کیونکہ سورج جو ہے وہ افق کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. ہلکے سے اینگل کی وجہ سے پھر وہ رات بھی آتی ہے تو وہ بھی بڑی لمبی رات آتی ہے، پھر دن بھی آتا ہے تو کافی لمبا.
تو آج کل اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں، بلکہ گھڑیوں کی وجہ سے نمازیں وہاں اگر 6 مہینے کا دن ہوتا ہے تو 6 مہینے کی نمازیں پوری پڑھنی ہوگی، روزانہ کے اعتبار سے 5 نمازیں، اور الحمدللہ وہ آج کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت اس کی ڈسکوری کی ہے انسانیت کے لیے کہ جب لوگوں کے لیے گھڑیاں اسٹیبلش ہو چکی ہوئی ہیں۔ اب اس کانٹیکسٹ میں آخری چیز جو امپورٹنٹ میں نے ڈسکس کرنی تھی وہ یہ ہے کہ ہمیں نوافل کا اہتمام ضرور بالضرور کرنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے نوافل کا اہتمام، خصوصاً وہ نوافل جو سنت مؤکدہ ہیں، تاکید شدہ نوافل۔ وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام المومنین، وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فرض نماز کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے گا، 12 رکعتیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنائے گا۔ پھر پوچھا گیا وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں؟ تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے ارشاد فرمایا وہ 12 رکعتیں یہ ہیں: 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، کتنی ہو گئی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، اور 2 فجر سے پہلے 12، یہ 12 رکعتیں۔ اور صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت میرے حجرے میں ادا فرمایا کرتے، پھر ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد واپس حجرے میں آ کے 2 رکعت ادا فرمایا کرتے، وہی 6 رکعتیں ہوں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 8۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھا کر میرے حجرے میں 2 رکعتیں ادا کرتے، 10۔ اور پھر انہوں نے وتر کا بھی ساتھ ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ فجر سے پہلے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی جماعت کرانے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرتے، 12 رکعتیں۔ لہذا جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ملتا ہے صحیح بخاری میں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے، تو وہ عدم ذکر ہے کیونکہ یہاں مرفوع حدیث مل گئی۔ ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے 2 رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں گھر پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 4 رکعتوں کو بھی 2 کر کے ہی پڑھا کرتے تھے، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دن کے نفل پڑھے چاہے رات کے، 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے اکٹھے۔ اسی لیے تراویح کی نماز بھی 2 رکعت کر کے ہوتی ہے، تو ظہر کی سنتیں بھی 2 کر کے پڑھنی افضل ہے، البتہ 4 پڑھنے بھی صحابہ سے ثابت ہیں اور کسی صحابی کی مخالفت نہیں، لہٰذا وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں۔ تو یہ 12 رکعتیں ضرور پوری کرنی چاہیے، بلکہ صحیح بخاری میں یہاں تک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کوئی ڈیلیگیشن آپ کو ملنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہر کی بعد والی 2 سنتیں چھوٹ گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ 2 سنتیں ادا کی، یعنی وہ کوٹا پورا کیا 12 رکعتوں کا۔ تو یہ 12 رکعتیں ضرور بالضرور پوری کرنے لگیں، اس کا اہتمام کریں۔ سنت مؤکدہ، تاکید کی گئی سنتیں، اور یہاں پہ صحیح حدیث سنن ابی داؤد کی بھی یاد کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب کسی کے فرائض کے اندر کمی نکلے گی تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا فرشتوں دیکھو میرے بندے کے کوئی نوافل ہیں تو ان کو اب فرضوں کی جگہ تول لو۔ تو نوافل ہوں گے تو پھر تولے جائیں گے نا بھائی، اگر فرض پڑھ کے ہی بھاگ جانا ہے تو پھر تو یہ ظلم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے ان 12 رکعتوں کا۔ اس کے علاوہ بھی جتنی رکعتیں ملتی ہیں، عصر سے پہلے 4 رکعتیں، عشاء سے پہلے رکعتیں، اور تہجد، اسی طریقے سے اشراق کی نماز، اور باقی جتنے نوافل ہیں وہ جتنے مرضی پڑھیں۔ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں بھی ثابت ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین میں نہیں ہے نوافل، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو اس کے لیے ثواب ہے، آخرت کا ذخیرہ انشاءاللہ اس کے لیے اکٹھا ہو جائے گا۔ اب ابو داؤد اور ترمذی کی وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ نماز پڑھاؤ، اور جب 10 سال کا ہو جائے پھر اس کو مار کے نماز کے لیے آمادہ کرو اور اس کا بسترا بھی الگ کر دو۔ افسوس کی بات ہے ہمارے پاکستان میں جب گھڑیاں آگے کی گئیں تو میں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ دیکھا ہے کہ ہم فجر کی نماز پڑھ کے اندھیرے میں باہر نکل رہے ہوتے تھے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے عورتیں سڑک کے اوپر کھڑی ہوتی تھیں، وہ گھڑیاں آگے تھیں نا تو اسکول جلدی لگ جاتا تھا، اور وہی عورتیں اپنے بچوں کو نماز کے لیے نہیں اٹھاتی الا ماشاء اللہ۔ تو اب اسکول کے لیے تو اٹھا لیا،
کیونکہ وہ دنیا کا نقصان ہے، آخرت کا نقصان برداشت کر لیا۔ تو اس معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہر گھر کے سرپرست کی، خصوصاً یہاں تو مرد بیٹھے ہوئے، آپ لوگوں کی رسپانسبلٹی ہے، obligation ہے آپ کے اوپر کہ اپنے گھر والوں کو زبردستی نماز کے لیے جگانا ہے، کوئی لحاظ نہیں کرنا اس معاملے میں، اگر واقعی گھر والوں سے ہمدردی ہے۔ اگر ہمدردی نہیں ہے اور آخرت کا عذاب میں ان کو گرفتار دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن نعوذ باللہ کوئی شخص نہیں چاہے گا کہ اس کی اولاد دوزخ میں جائے، اس کی بیوی بچے دوزخ میں جائیں، تو پھر نماز کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے، نماز کے لیے تاکید دلانا بہت ضروری ہے۔ لیکن نماز سنت کے مطابق ہونی چاہیے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں، صحیح بخاری کے اندر سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک شخص کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وہ رکوع اور سجدے صحیح نہیں کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پاس بلا کر کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پر نہیں مرے گا جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ لہٰذا نماز محمدی سیکھنا بہت ضروری ہے۔ خود ہم نے ایفرٹ کر کے صحیح بخاری اور مسلم کھول کر نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھنا ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہے۔ یہ نہ ہم پوری زندگی جو ہے وہ سنت کے مطابق نماز ہی نہ پڑھتے رہے ہوں، پھر قیامت والے دن اللہ کے حضور کیا منہ دکھائیں گے۔ تو اسی لیے اسی ضرورت کے پیش نظر ہمارا ایک ریسرچ پیپر آ چکا ہے، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث کی روشنی میں 140 احادیث صرف 4 صفحوں کے اندر سمو دی گئی ہیں۔ ایک انسائکلوپیڈیا یہ 4 صفحوں میں سمندر پوزے میں بند ہے۔ یہ ہماری ویب سائٹ جو ہے ahlsunnatpak.com، اس پہ اس کی سافٹ کاپی بھی PDF فارم میں رکھی ہوئی ہے۔ ابھی درس کے بعد بھی ہم سب کو یہ پمفلٹ ضرور دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتیں، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وسلم، 10 کمانڈمنٹس، اور چوتھا یہ پمفلٹ۔ تو یہ درس کے بعد آپ کو مل بھی جائے گا، اس میں نماز کا پورا طریقہ لکھا ہوا ہے، پھر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بھی وہاں ریسرچ پیپر ایک اور بھی رکھا ہوا ہے، اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر کے تو نماز کے طریقے کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے متعلق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ لہذا یہ گفتگو ہماری الحمدللہ اس حوالے سے کنکلوڈ ہوئی۔